آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ امریکہ آج کسی بھی وقت ایران کے خلاف کڑی اقتصادی پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو ملک ان پابندیوں کے برخلاف ایران سے تعاون کرے گا وہ بھی ان کی زد میں آ سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو ملک بھی ایران کے خلاف پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دے گا ہم اسے بھی حریف سمجھیں گے، یعنی اسے کہتے ہیں چکی کے دو پارٹوں کے درمیان باقی دنیا کا پسنا۔ اس دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور مجلس کے اسپیکر باقر غالیباف سے ملاقات کی ہے علاقائی صورتحال پہ۔ عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد بوسعیدی بھی تہران پہنچ رہے ہیں، لیکن ایرانی وزارت خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ فیلڈ مارشل اور عمانی وزیر خارجہ کے تہران کے یکے بعد دیگرے دوروں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ دریں اثنا ایران کی پرشین گلف واٹر وے مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ جو جہاز آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کے دوران قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے انہیں جرمانے، حراست یا ضبطی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتھارٹی نے عالمی جہاز راں کمپنیوں کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی جہاز کو مال برداری کے لیے بک کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ اس پہ پرشین گلف میں قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پہ کوئی جرمانہ تو نہیں ہوا، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں آبنائے ہرمز سے صرف 5 جہاز گزر پائے ہیں، باوجود کہ اس امریکی دعوے کے کہ ہمارا پورا کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ۔ تہران میں خارجہ ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ ایران کو سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے مکہ معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ایران مکہ معاہدے میں تب ہی شامل ہو سکتا ہے جب اسے بانی ارکان کی فہرست میں شامل کر کے معاہدے کی بنیادی دستاویزات کی تیاری میں شریک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور مصر کو علاقائی انتظامات سے باہر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی بانی ارکان کی حیثیت ملنا چاہیے۔ محسن رضائی نے کہا کہ مکہ معاہدہ خطے میں امریکی پوزیشن کمزور ہونے کے بعد ممکنہ خلا بھرنے کے لیے طے پایا ہے۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی نے تجویز کیا ہے کہ باہمی رقابت میں کمی اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے سعودی عرب اور ایران ایک مشترکہ سیکیورٹی کونسل تشکیل دیں۔ اس معاملے میں عراق تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دلچسپ۔ اور ایران کے اندر جو ہے وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ صدر پزیکشیان نے ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ ایران جو ہے یہ لڑائی ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتا اور ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن دوسرے حلقے ہیں ایران کے اندر جو چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں ریزسٹنس کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر جو معاشی حالات ہیں یہ کافی اس وقت سیویر ہیں، ان کی جو کرنسی ہے وہ ریکارڈ لو ہے، 20 لاکھ ریال فی ڈالر آج کا ریٹ، اور خدشہ ہے کہ مزید شاید نیچے گرے گا۔ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں جو گھریلو صارفین ہیں، جس بجٹ میں آپ نے پچھلے مہینے شاپنگ کی، اس مہینے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسی میں آپ کا خرچہ پانی چل پائے گا۔ تو ہائپر انفلیشن، آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک میں بھی کوئی 2-2.5 سال پہلے کتنی بری حالت تھی، اس وقت ایران کے اندر اس سے زیادہ سیویر حالت ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی ریزیلینس کی ہسٹری ہے۔ امریکہ کی سینکشنز 1979 سے چلتی آ رہی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہیں، لیکن اس ملک نے اپنے آپ کو، اس کے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ایران جہاں تک خوراک کا تعلق ہے اس میں خود کفیل ہے، وہ اتنا خود گرو کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں کسی چیز میں شارٹیج ہو بھی جاتی ہے تو ان کی سرحدیں 6 ملکوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں ٹریڈ، کم از کم وہ یہ ملک جو ہے یہ بھوک نہیں مرے گا۔
ہاں مسئلے مسائل ہیں، یہ آپ لگائیں گے سینکشنز، اس کا بالکل امپیکٹ آئے گا، گورنمنٹ لیول پر آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چند مہینوں میں وہ اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں گے. مطلب ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ فی الحال کچھ سال بھی اس میں نکال لیں. خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو ہے سینکشنز کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر خزانہ جو ہیں ان کے بارے میں تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی اطلاع آ گئی کہ کیا کیا سینکشنز لگائی ہیں، حالانکہ لمبی چوڑی ہوں گی. اس میں دیکھیں وصف صاحب، دیکھنے کی چیز کیا ہوگی. جو سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے. ایران نے بھی کہا ہے کہ جی جو ان سینکشنز کے تحت ہم سے گیپ بڑھائے گا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. اچھا، اس میں جو ٹھیک ہے ہمارے جیسے ملک ہیں دوسرے بھی، سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ چین کی ہے. کیوں؟ کیونکہ چین جو ہے وہ ایران کا کوئی 90% تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، چین کے ساتھ، اور وہ سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے ایران کا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ یہ جو بھی اس کی حکمت عملی ہے، جو بھی اعلانات ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ چین کو جا کے سینکشن کرے گا؟ چین کی ماضی میں انہوں نے چھوٹی بڑی فرمز پہ پابندیاں لگائی ہیں، لیکن ان کے جو بڑے بڑے بینک ہیں جو فائنینسنگ کرتے ہیں ان کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا. تو جو پیمانہ ہوگا کہ امریکہ کتنا سیریس ہے اس معاملے میں، یہ وہی ٹرمپ صاحب کی بھڑکیاں ہیں کہ اکنامک ڈی ڈے ہوگا، یہ ہوگا. کیونکہ اگر سیریس ہیں تو پھر آپ نے چین سے پنگا لینا ہے. اور اس کے لیے ابھی تو یہ تیار نظر نہیں آتے، کیونکہ ابھی کینیڈا کے ساتھ ان کا مسئلہ چل رہا ہے، دیگر ملکوں کے ساتھ چل رہا ہے. چین کے ساتھ تھوڑا ابھی وہ احتیاط سے چل رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ. اور اگر چین پہ آپ نہیں لگاتے تو کچھ خاص فرق ایران کو نہیں پڑے گا. نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جتنی پابندیاں ایران پہ لگ چکی ہیں، مزید کیا باقی رہ گیا ہے جس پہ پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی یہ ہے نا کہ متحدہ عرب امارات سے ایک ٹھیک ٹھاک امپورٹ ہو رہا تھا. ابھی مثال کے طور پہ دیکھ رہا تھا گندم ان کو امپورٹ کرنی ہے، گندم کی شارٹیج ہے. تو اب آپ چلیں اگر وہ والا روٹ آپ نے بند کر دیا ہے گلف والا، تو جیسے میں نے کہا کہ ایران کی سرحدیں باقی ملکوں سے ہیں، وہ ادھر ادھر سے وہ مینیج کر لیں گے. یہ تو خوراک کی بات ہے نا، لیکن جہاں تک انڈسٹریل گڈز کی تعلق ہے، دوسری چیزوں کے، وہ ہرٹ کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا جس طرح یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی انہوں نے کیوبا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یا کچھ ایسے ملک ہیں جس پہ پابندی لگانے سے فوراً وہ کرپل کرنا شروع کرتے ہیں. ایران کا وہ سین نہیں. کیوبا آئیلینڈ، وہ ایران آئیلینڈ تو نہیں ہے نا کیوبا کی طرح، اور اس کی سرحد براہ راست رشیا سے بھی ملتی ہے. وہ سینٹرل ایشیا کے راستے چائنا سے بھی اس کا مواصلاتی نظام ہے. تو سختی تو جیسا آپ نے کہا کہ سختی تو آئے گی. اچھا، اور سختی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی سختی میں. جزوی اثر ڈیفینیٹلی ہوگا. اور ویسے بھی ایرانی جو مڈل کلاس ہے وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہو چکی ہے پچھلے 10-15 سال میں، اب تک کی جو سینکشنز ہیں. اسی لیے میں بار بار آج دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اور کیا نچوڑیں گے وہ امریکی ایران سے کہ جس سے ان کے خیال میں یہ گھٹنے ٹیک دے. ایک تو بڑی حسرت ہے کہ گھٹنے ٹیک دے. اور وہ مطلب بہت ایک یہ ٹرمپ صاحب کا جو بھی ان کا پلان ہے، میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس پہ کافی سارا سینسٹزم ہے، کویسچن مارک ہے کہ ملٹری ڈومین میں تو وہ کا فیلئر ہو گیا، اسٹریٹجک فیلئر ہو گیا. اب یہ جو اکنامک دھمکیاں ہیں، ایران جیسا ملک جو ہے وہ اس کو سہنے کی سکت رکھتا ہے. ہاں، مطلب زخمی ہوگا، بیمار ہو سکتا ہے، مرے گا نہیں. تو وقفہ لے لیتے ہیں.